बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। 5 अगस्त 2019 यौम इस्तेहसाल कश्मीर। गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर जो भारत के तसल्लुत में है, जिसने यूनिलैटरली यानी कि यकतरफ़ा तौर पर भारत के अंदर जो एक ख़ास हैसियत थी, जो कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक ये हैसियत दी गई थी, आज़ाद हैसियत, उस हैसियत को ख़त्म करके ना सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि ये कहानी तकरीबन 76 साल से जारी है मज़ालिम की, भारत की। उधर के मकबूजा कश्मीर में मकबूज़ लोगों के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिसमें ना सिर्फ कत्ल गारत और दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी हम कहें, बल्कि हर तरह से आवाम की आवाज़ और हक़ राय दही यानी कि इस्तिस्वाब राय के हवाले से उसके हक़ को दबाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, जिसमें डेमोग्राफिक चेंज की बात की जाती है। वहाँ पर पंडित कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी, फिर उसके बाद डोमिसाइल वाला अगर आप देखें तो आज पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी और कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी और पाकिस्तान भर में इसको यौम स्याह के तौर पे हम मनाते हैं आज के दिन में, जिसमें भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया। गो कि हमारा उसको भी हम तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन कश्मीरियों का जो एक आज़ाद हैसियत का हक़ था उसको ख़त्म किया। आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट उनका तारुफ़ कराऊँगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद प्रोग्राम में। और तारुफ़ कराता चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल मतीन साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवानान पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल्ला गुल साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब, भारत के जारी मज़ालिम और कश्मीर की हैसियत को ख़ात्मे के हवाले से आज पूरी दुनिया में, कश्मीरी और पाकिस्तान में भी इसमें यौम स्याह के तौर पे इसको मनाया जा रहा है। आज जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसमें हज़ारों अफराद, जिसमें UN की जो ह्यूमन राइट काउंसिल की रिपोर्ट है उसके हवाले से अगर 2 रिपोर्ट्स को पढ़ें, उसके अलावा आलमी मीडिया के हवाले से देखा जाए जो कुछ आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ों की हद तक चीज़ थी, लेकिन भारत के मज़ालिम रुकने का नाम नहीं ले रहे। देखिए जी, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने एक यकतरफ़ा फ़ैसला लिया है और अपनी आइन की दहशतगर्दी की है, और ये भी दुरुस्त है कि कश्मीरियों की में जो असल में आवाज़ है, कश्मीरियों की जो असल में तहरीक है और जदोजहद है, वो मुकम्मल भारत से आज़ादी की है। लेकिन इसके पीछे भारत ने जो अब अमली इक़दाम उठाए हैं वहाँ पे, वो क्या है? डेमोग्राफिक चेंज, यानी आबादी के तनासब को चेंज करना। उस हवाले से हम अगर अब देखेंगे तो इस वक्त तक तो लाखों गैर रियासती बाशिंदों को उन्होंने डोमिसाइल दिए हैं। और उसके बाद ये जो यौम इस्तिसाल मनाया जाता है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान की तरफ से, असल में ये पैगाम होता है कश्मीरी आवाम के लिए कि आप इस जदोजहद में अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। दूसरा इसका ये मकसद भी है कि जो मुज़ालिम मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं तो दुनिया की तवज्जो उस तरह मबजूल कराना। इसलिए ये दिन वाकई जो है यानी हमारे जो भी कश्मीरी है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में है, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में है, वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। और भारत ने जो 2019 में ये इक़दामात करने से जो उन्होंने उस वक्त ऐलानात किए थे, वो ये थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, ये थे कि यहाँ दूध और शहद की नदियाँ बह जाएगी और यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन अब 2024 है, यानी इन 5 अरसों में हमने देखा है कि मकबूजा कश्मीर की जो हालात 2019 से पहले थी उससे भी अब ये बदतर हालात हैं। यानी बड़े जेल में तब्दील किया गया है और ये जो लिविंग जो हेल है उसको मकबूजा कश्मीर में बनाया गया है। और ये जो 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, जिनके ब्लैक लॉज की इम्प्यूनिटी है, उनको वो किसी अदालत में जवाबदेह नहीं है। इसके बावजूद जो है कश्मीरियों को जब हम देखते हैं कि वो कश्मीरियों की हिम्मत को, हौसले को, नारे को ख़त्म नहीं कर सके, ये एक बलक बात है कि कश्मीरी बड़ी एक आजमाइश से इस वक्त गुज़र रहे हैं। तो दुनिया की तवज्जो जब हम देखते हैं इसकी तरफ मबजूल क्यों नहीं है, यानी आपने खुद भी बताया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स की 2 रिपोर्ट्स आई है 2018 में भी, 19 में भी, जिसमें कहा गया है इंसानी हकूक़ की हाईएस्ट पामाली हो रही है मकबूजा कश्मीर में, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अमली इक़दामात नहीं उठाया गया है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो जियो इंटरेस्ट है और जियो इकनॉमिकल और पॉलिटिकल है। ठीक, इक़्तिसादियात का मामला आता है। अब्दुल्ला, आप क्या कहते हैं? और इस वक्त जो जारी मज़ालिम है रुकने का नाम नहीं ले रहे,
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو ایک ڈھٹائی ہے، ہٹ درمی ہے، وہ اسی طرح جاری ہے، جبکہ ہزاروں افراد کو شہید کر دیا گیا ہے. عورتیں ہاف وڈو ہیں جن کو لاپتہ سرچ آپریشن کے نام پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، نوجوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، بوڑھوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی گولیاں ماری گئیں اور پوری دنیا اس پہ صرف آواز اٹھا کے خاموش ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے فارمولے کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 1948 میں جب ہم بالکل جنگ جیتنے کے قریب تھے، ہمارے لشکر، ہماری فورسز، اور جو اس وقت جو جنرل تھے، ان کا نام مجھے ذہن میں بھی آ جائے گا، جنرل حبیب غالباً، تو وہ تقریباً معاملات تو ہمارے قریب لگے ہوئے تھے، لیکن اس ٹائم پہ نہرو نے چلاکی چلی اور اس کو معلوم تھا کہ اب جو لائن آف کمیونیکیشن ہیں وہ بری طریقے سے ہم نے اس کی ہٹ کر دینی ہے، اور وہ اس کی فوجیں سرنڈر کرنے والی ہیں. ویسے ہی جیسے آپ کو یاد ہے کارگل کے اندر ہوا تھا، جب ان کی لائن آف کمیونیکیشن ہٹ کر دی تھی اور وہ سرنڈر کرنے والے تھے، ان کی 2 ڈب فوج جو ہے، تو اس ٹائم پہ باقاعدہ پینٹاگون ان کی مدد کے لیے آ گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ وانٹ انڈیا ٹو کٹ اے سوری فگر ان فرنٹ آف دا ورلڈ. انڈیا کو ہم جو ہے وہ دنیا کے سامنے معذرت خوانا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جو بھی ہوا، بہرحال یہ تو پاسٹ کی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں 1962 میں موقع ملا، پھر 1965 کے اندر بھی جو ہے ہمارے پاس موقع تھا، لیکن ہم نے جو ہے وہ تمام موقع چائنا کے کہنے پہ دیگر کے اوپر گنوا دیے. اور پھر جو قائد اعظم کے زمانے کے اندر ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ رکھی گئی، وہ لیگل ٹیم آج کہاں ہے، یہ میرے خیال میں بہت اچھا ہمارے کشمیری رہنما جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور آج کی اگر پالیسی کے اوپر دیکھ لیا جائے تو آج ہمارے افسوس کی بات یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری کوئی اسٹیٹڈ کشمیر پالیسی نہیں ہے. آج کشمیر کمیٹی کا کوئی سربراہ نہیں. پی ڈی ایم حکومت کے اندر جو ہم نے کشمیر کے ساتھ کیا کیا، اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے اندر ہم جو ہے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے بالکل، اور ہم نے باقاعدہ سودا کیا. ہم کیوں نہیں اس بات کو تسلیم کرتے؟ اگر یہ ہمارے کسی سیاسی رہنما کا قصور تھا تو کیا پاکستانی قوم خواب غفلت میں چلی گئی ہے؟ آج پاکستانی قوم کو دوبارہ ایک دفعہ پھر پوری ریزیلینس جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی کھڑے ہو کے. پرویز مشرف نے بھی جو ہے چناب لائن کے اوپر جو ہے وہ چناب فارمولا جو ہے وہ لا کے پیش کرنا شروع کیا، اور آؤٹ آف دا باکس سلوشن تلاش کرنے شروع کیے. کیا نتیجہ نکلا؟ انڈیا اپنے موقف سے 1 انچ جو ہے آج تک پیچھے نہیں ہٹا. نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کی ہیومن رائٹس وائلیشن جس کا ابھی ذکر کیا گیا، جتنے لوگ قتل ہو گئے، 96,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اس کے علاوہ 1,71,000 لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ کر لیا، ان کی 2 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا. جو آپ سنتے جائیں، خط ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے فیصلہ کریں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ جی کشمیری اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی ہے آصف صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیری اسی طرح سے ہیں جس طریقے سے بلوچستان، سندھ، پنجاب، اے پی کے، اگر ان کے اوپر کوئی شورش کرے گا تو کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بلوچیوں کا مسئلہ ہے یہ خود لڑیں، کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سندھیوں کا مسئلہ ہے ہم لڑیں، کبھی ہم کہیں گے نہیں کہ کے پی کا ہے یا پنجابیوں کا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں شیخ متین صاحب کی طرف جاؤں گا. شیخ متین صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کو لڑنے کے لیے پاکستان وکیل ہے اور کشمیر جو ہے وہ اس میں مدعی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم کشمیر کے کیس کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنا بھی فورس استعمال کی ہے کشمیر کے اندر انڈیجنس موومنٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ بڑھ رہی ہے؟ برہان وانی والا واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو کیا آپ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی رخ بیٹھتا وہ آپ کو نظر آئے گا نیئر فیوچر میں؟ دیکھیں، ہمیں یہ واقعی دیکھنا ہے کہ جب برصغیر جو تقسیم ہوا ہے، یعنی 2 قومی نظریہ پہ، اسی لیے قائد اعظم نے فرمایا اٹ از اے جگولر وین. تو آج کل جو یہ واٹر کے ریسورسز وغیرہ ہمیں بالکل ان کی ایک بات جو ہے وہ صحیح ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، کیا ہمیں کوئی پرابلم تھی ہم نے یہ تحریک اٹھائی ہے؟ کیا ہمیں کوئی اکنامیکل مسئلہ تھا ہمیں؟ کیا ہماری جان وہاں پہ محفوظ نہیں تھی؟ میں اگر 88 سے پہلے کی بات کروں گا، یہ وہی ایک 2 قومی نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ کشمیریوں نے جوک در جوک اس تحریک میں حصہ لیا، بڑھ چڑھ حصہ لیا. تھوڑی سی ان کو کرن محسوس ہونے لگی
तो उन्होंने नहीं देखा, ना पीछे देखा, ना आगे देखा, यानी बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं, ख़वातीन भी हुए, बूढ़े भी हुए, नौजवान भी हुए हैं। तो जो अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया है ये हकीकत है। हम भी ये कहते हैं कि कश्मीर का हमें वो कोई कंट्री नहीं है कि दूसरी या कोई सूबा है जिसको हम मदद करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है और कश्मीर और पाकिस्तान जो है लाजमी मलज़ूम है, और कश्मीरियों की जो ज़िम्मेदारी बनती है उन्होंने वो अपने खून से निभाई है। और उन्होंने ये जो लातदाद कुर्बानियों का जिक्र भी हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा शहीद है, 88 से भी अगर हम बात करेंगे, हिरासती कत्ल जो 8000 से ज़्यादा है, यानी मॉलेस्टेशन वॉर ऑफ वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, 13000 से ज़्यादा है, बेवाएँ जो है 24-25 हज़ार है, यतीमों की बात नहीं है, गुमनाम कब्रों की बात नहीं है। तो हमारी पूरी लीडरशिप है बशमूल जो हमारे चेयरमैन हैं मसरत आलम भट्ट साहब, यासीन मलिक साहब, शबीर अहमद शाह साहब, नईम खान साहब, फख्तू साहब, हमारी आसिया बाजी जो है, नाहिद साहिबा, तमाम लीडरशिप जो है वो ये सब बंद है। तो इसका मतलब है अगर ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं ये किस वजह से दे रहे हैं, यानी ये जो उस वक्त जो एक जिसको अनफिनिश्ड एजेंडा भी कहेंगे गलत नहीं होगा, तो उसी वजह से जो है कश्मीरी इस तहरीक के साथ वाबस्ता है। जी मैं इस पे मजीद लेना चाहूँगा क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है। अब्दुल्ला आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कि जो तहरीक खून में शामिल है कश्मीरियों की, भारतीय अफवाज उसको रोक सकती हैं और मजीद वो उसको सस्टेन कर सकेंगी जो स्टेटस उन्होंने बनाया? मैं 1.5 मिनट है हमारे पास। आसिम साहब ये तो मुमकिन नहीं। पहली बात है आपने कहा पाकिस्तान वकील है, ये मतलब आपने नहीं कहा, ये पाकिस्तान ने एक बात बनाई भी है, वकील नहीं है प्लीज, ये पाकिस्तान मुहाफिज है और मुहाफिज का काम जो है वो हर सतह के ऊपर उसकी हिफाजत करना है और ये हम अपनी जान और माल से हिफाजत करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आबादियाती नक्शा तब्दील करके जो है ये मामला कर रहे हैं, आसिम साहब मेरी आपसे पहले भी इस सिलसिले में कई दफा गुफ्तगू हो चुकी है, मेहरबानी करें दफ्तर खारजा जो है यूनाइटेड नेशन को लिखे कि ये बेईमानी हो रही है। एक तरफ 370 और 35A का खात्मा करके आपने उसका बुनियादी स्टेटस खत्म कर दिया है, यूनाइटेड नेशन के चार्टर से बाहर आ गए हैं आप। अब आप जो है वो कह के जनाब अब प्लेबिससिट कराएंगे, अब आप जो है वो वहाँ कोई रेफरेंडम कराएंगे और पता चलेगा कि जी अब जो लोगों की तनासब तब्दील करके, नहीं, हमें अभी बताना होगा कि इस किस्म की कोई भी जो नकब है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना कबूल किया जाएगा, क्योंकि भारत ने 370 और 35 से खत्म करने के बाद यूनाइटेड नेशन के चार्टर से वो बाहर आ चुका है। यूनाइटेड नेशन की वो तमाम करारदादें जो हैं इस टाइम पे गैर मौसर हो चुकी हैं। इसलिए भारत जो है उसका फरीक नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मौकफ ज्यादा मजबूत है और पाकिस्तान को जो है हद्दुल इम्कान कोशिश करनी पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि ना तकरीर, ना तहरीर, ना जो कोई सियासी तदबीर, आपका कश्मीर आजाद होगा शमशीर और नारे तकबीर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला गुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मतीन साहब। बात हम अगले हिस्से में करेंगे, हमारे और मेहमान होंगे कुछ और पाकिस्तान के हालात के हवाले से। मैंने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद आसिम रज़ा। और हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियोज़ में शख्सियत मौजूद हैं, कोई तारुफ की मोहताज नहीं, फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर हैं और तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत कुछ जो कुछ हम देखते रहे और बात होती रही, आज भी कहते हैं तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हैं। और बात वही आती है कि मज़ीद जो इख्तलाफात पार्टीज़ के अंदर नज़र आते रहे हमें, जिस तरह PTI के साथ भी ये किया जाता रहा, नज़रिया एक ही है। और उन्होंने कहा है कि हमेशा से जो खान साहब के सिपाही की हैसियत से वो लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। खुशामदीद करते फवाद साहब आपको। फवाद साहब ये बताइएगा कि इस वक्त आपने कहा कि हुकूमत पेट्रोल, बिजली, गैस और इन मद में पैसे कमा रही है और तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा के, आप समझते हैं कि इसमें कोई कमी आएगी, कुछ रिलीफ मिलेगा? जमात इस्लामी ने भी आप लोगों को कहा कि, और आप लोगों ने भी ऐलान किया, PTI की तरफ से कहा गया कि जी हम जाएंगे और शामिल होंगे, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कैसे रिलीफ अब मिलेगा? प्रॉब्लम तो ये है, जमात इस्लामी भी बात तो कर रही है लेकिन सोल्यूशन तो देखिए उनके पास भी नहीं है। मसला तो 2015 के जो IPPs हैं, जो जिसमें आपने 29 से लेके 31% तक डॉलर में प्रॉफिट रखा हुआ है, वो प्रॉफिट है। आप इस वक्त 1 ट्रिलियन की बिजली जो है वो बना रहे हैं और 3 ट्रिलियन आप दे रहे हैं, तो जो 2 ट्रिलियन का गैप है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी कमर तोड़ रहा है। और अभी भी आपको मालूम है कि 1900 अरब रुपया इस बजट में आपने वो पैसे जो है वो देना है। ये चाइनीज़ कंपनीज़ हैं,
ایگریمنٹس آپ نے کیے ہوئے ہیں, پاکستانی عدالتوں کی Sovereign guarantee کے جورسڈکشن نہیں ہے, سوورن گارنٹیز ہیں. سو اس کا تو کوئی سلوشن فی الحال نہیں ہے ماسوا اس کے کہ چائنا اپنی کمپنیز کو جو ہے وہ ان کے پری پیمنٹس ری شیڈیول کرے پیمنٹس یا کچھ کرے. تو ابھی اس کا تو حل کوئی نظر نہیں آ رہا. دوسری طرف حکومت کا جو اکنامک انسٹیبلٹی ہے, وہ 11 ارب ڈالر پاکستانی جا کے یو اے میں پراپرٹیاں لے لی ہیں, جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے دبئی لیکس میں جو آیا ہے. اس وقت جو اگر آپ ملیں گے ان کے اپنے جو آپ کے فارمر سوویت اسٹیٹس کے جو ایمبیسڈرز ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے پاکستانی باکو میں اور ان ساری آذربائیجان میں اور ادھر سب جگہوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں, ترکی میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو پاکستانی پاکستان میں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے, باہر سے کیسے آئیں گے لوگ؟ اتنا بڑا ایک سیاسی بحران ہے پاکستان کے اندر جس نے معاشی جو بحران ہے اس کا جنم دیا ہے. یہ جو بحران ہے یہ تو سیاسی بحران سے پیدا ہوا. لیکن اس میں ایک دوسری طرف بھی آپ نے بات کی, آپ نے تمام اپوزیشن لیڈرز کی بات کی, آپ نے کہا کہ سب الگ الگ مظاہرہ کریں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سب کو اکٹھے ہونا چاہیے, تو کیوں اتفاق نہیں ہو رہا؟ لیکن آج ثوابی میں پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے اور بہت بڑا جلسہ ہوگا, لاکھوں لوگ جمع ہوں گے. اب اس کا امپیکٹ جلسے کا زیادہ ہے یا جب مولانا فضل الرحمان, حافظ نعیم, پیر پگاڑا بیٹھ کے اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ پریس کانفرنس کریں اور بتائیں کہ ہم فلانے دن یہاں ڈی چوک میں جلسہ کریں گے, کوئی روک سکتا ہے تو روک لے, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا. ظاہر ہے کہ حکومت کی ٹانگیں کانپ جائیں گی جس دن یہ ہوگا, اور بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے, پی ٹی آئی کا ایک کارکن ہونے کے, میرا یہ فرض ہے کہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں کہ آپ کی جو سیاست کے اندر خامیاں کہاں ہیں, آپ کی ہماری لیڈرشپ میں جھول کہاں ہے. سو اس وقت پرابلم پی ٹی آئی, عمران خان اس وقت 3/4 پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. باہر نکل کے آپ بات کر لیں, آپ کو مخالف بندے نہیں نظر آتا. لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان 1 سال سے جیل میں ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن جب تک پولیٹیکل نہیں آئے گی حکمت عملی تو وہ جیل سے کیسے باہر نکلیں. تو دھرنے والا جو حال ہے بھوک ہڑتالی کیمپ کا, وہ وہی حال ہوگا جو کہ خالی نظر آتا ہے, اور اس میں جو ایک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جو کہ مظاہروں کی بات. لیما صاحبہ کا بھی سنا ہے بڑی ایکٹیو ہیں اور بڑی ناراض ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بنی اور کوئی صحیح معنوں میں احتجاج نہیں ہو رہا. میرا تو خیال ہے کہ احتجاج کے سے پہلے احتجاج کا ماحول چاہیے نا. دیکھو نا, احتجاج کا جو موقع تھا وہ تو تھا 9 فروری کو, جب 8 فروری کو آپ جیت گئے تھے الیکشن اور 9 فروری کو سب کی آنکھوں کے سامنے مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا. وہ موقع تھا کہ تحریک انصاف سڑکوں پہ ہوتی, اور وہ موقع تھا کہ ساری پارٹیاں سڑکوں پہ ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہمیں منظور نہیں. اس دن سارے لوگ گھر بیٹھے رہے, ہم لوگ جیلوں میں تھے اس وقت, یہ سارے لوگ گھر بیٹھے رہے. سو آپ نے وہ چانس مس کر دیا جو آپ کا ٹرین مس کی احتجاج کا تھا. اس کے بعد وہ لیاقت چٹھا نے آ کے بیان دیا, وہ بیچارہ اس کے بعد سے مسنگ پرسن ہی ہو گیا, کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں. ایم این ایز اغوا ہو رہے ہیں, پارٹی ایکچولی کوئی اتنا سائڈ لائن پہ ہے. احتجاج بڑا امپورٹنٹ ہے, بٹ احتجاج سے پہلے اس کا ماحول اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو ماحول آج ثوابی کے جلسے سے ڈیفینیٹلی ایک تھوڑا سٹیپ اہیڈ ہوگا, لیکن دیکھیے جب تک الائنس نہ ہو اس وقت تک ایک مؤثر احتجاج اسلام آباد میں ہونا مشکل ہے. اور اسلام آباد کا ہی احتجاج ہے جو کہ ٹانگیں کانپتی ہیں جس سے. اور اسلام آباد میں بھی وہ مخصوص جگہ جو کہ آپ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتی ہے ڈی چوک آپ کہتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر عمل درآمد ہو سکے گا؟ جو اسٹریٹجی آ رہی ہے اور خاص طور پہ جو 2 جس کا اختلافی نوٹ بڑا تفصیلی آیا اور وہ کہتے ہیں جی اس میں ڈیلے جو ہے خاص طور پہ تفصیلی فیصلے میں وہ ان چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوگا جو کہ اس کے ریویو پٹیشنز آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عمل درآمد ہونے کے چانسز ہیں؟ ججز کا نوٹ تو اختلافی سے زیادہ اضطرابی نوٹ لگتا ہے, اور 2 ججز نے اپنی جو ہے وہ اپنے کولیگز کے اوپر غصہ نکالا زیادہ ہے اور قانون انہوں نے کم اس میں دیکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے پہلے حکومتی ترجمان کہہ رہے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آ جائے, تو وہ فیصلہ آ گیا. پھر انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ تو فارورڈ بلاک گروپ بن جائے گا. وہ فارورڈ بلاک گروپ نہیں بنا. پھر انہوں نے کہا جی کوئی پرابلم نہیں, الیکشن کمیشن فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا. الیکشن کمیشن نے 2/3 فیصلہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا. اب تو ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی نقطہ جو ہے وہ رہ گیا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی ججمنٹ آنی ہے, تو باقی 41 سیٹوں کا معاملہ رہ گیا, باقی ساری تو جو ہے وہ ہو گئی, تو وہ امپلیمنٹ بھی ہوگا.
سپریم کورٹ میجورٹی سے فیصلے کرتی ہے. اور یہ جو 2 ججز نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ری رائٹ کر دیا گیا ہے. نہیں کہ کانسٹیٹیوشن جناب اگر نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آپ نہ عمل کریں, تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے. انیتا تراب کیس میں اسی طرح کی ایک آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ سول جج بھی پابند نہیں ہے ان کانسٹیٹیوشنل فیصلے کا, لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ ان کانسٹیٹیوشنل کیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کیا ہے وہ ہمارا اختیار ہے. سو کوئی جرت نہ کرے ہمارے فیصلے کی حکم عدولی. تو اب یہ جو 8 ججز کا فیصلہ آئے گا, ایکچولی تو یہ 11 ججز کا فیصلہ ہے جہاں جو ایک نقطے پہ مرکوز تھا. ٹھیک ہے, باقی تو تعداد کی بات ہے, وہ 8 ججز اپنے کلیریفائی کر دیں گے, فیصلہ تو امپلیمنٹ ہوگا. لیکن اس وقت جو زیادہ مجھے پرابلم لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کافی نہیں ہے, معاشی عدم استحکام کافی نہیں ہے, ہمیں جوڈیشل عدم استحکام بھی کریٹ کرنا ہے. لہٰذا انہوں نے یہ جو شروع کر دیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی جو ایک پوری جو ایفرٹ لانچ کی ہے آئینی ترمیم لا کیا کے, ہو سکے گا ایسا؟ ہو نہیں سکے گا, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ویسے بھی خیر مجھے تو تک ہی نہیں سمجھ آتی کہ اب سپریم کورٹ کی میجورٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اب جائیں اور تبدیلی ہو, تو آپ ایک کے لیے اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ پنجاب میں ایک ہوا ایکسپیریمنٹ, پنجاب میں چیف جسٹس جو ایک جونیئر لگائی گئی. نہیں, جو صبح ہے نا پنجاب کے جو چیف جسٹس ہے اس کے اوپر 18ویں آئینی ترمیم میں اس سے پہلے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا الجہاد ٹرسٹ کیس آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سینئر موسٹ آدمی چیف جسٹس پاکستان بنے گا. اس کے بعد اسد علی کیس آیا جس میں سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا گیا چیف جسٹس پاکستان کے عہدے سے کہ وہ سینئر موسٹ نہیں ہے. اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم جب آئی تو اس میں یہ انکارپوریٹ کر دیا گیا کہ سینئر موسٹ شخص ہی چیف جسٹس پاکستان بنے گا. تو اب وہ اس لیے بننا تو سینئر موسٹ نہیں ہے, تو ہائی کورٹس کے لیے یہ شرط نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ کے لیے یہ شرط ہے. تو حامد خان گروپ اسی لیے اپیل لے کے گئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کر رہے ہیں چیلنج وہ کر رہے ہائی ہیں. کورٹ کے لیے لے کے گئے ہوئے ہیں, لیکن دیکھیے نا ہائی کورٹ میں تو بڑی ججز نے اس کو بڑا تھورولی دیکھا ہے اینڈ ججز ہیو کنکلوڈیڈ کہ وہ جو 2 ججز سینئر ہیں ان کے ساتھ ان کے اوپر جو شکایات ہیں وہ بڑی سبسٹینشل نوعیت کی ہیں, لہٰذا انہوں نے تیسرے کو بنا دیا. اصولاً تو ان دونوں ججز کو اب ریزائن کر دینا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بیٹھے. اچھا, اب ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ آرٹیکل 106, 63 اور 51 اس کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا, جو اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کے لیے آیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کو ہمیں ابروگیٹ کرنا پڑے گا اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہیں پی ٹی آئی کو جو نشستیں دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی کیس میں اور بینیفیشری کیسے ہو گئی, اور دوسرا ایس آئی سی جو یعنی کہ سنی اتحاد کونسل ہے انہوں نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے, اور ان کے جو بانی ہیں یا ان کے رہنما جو ہیں سربراہ انہوں نے تو خود آزاد و حیثیت میں یہ الیکشن لڑا تھا. تو کیسے پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں اور یہ کیا لاجک ہے؟ یہ بڑا ڈیٹیل میں آپ نے جس کو اضطرابی فیصلہ کہا. دیکھیں نا, اگر آپ نے یہ کیس کو فالو کیا ہو تو جو 4 ہیئرنگز ہوئی ہیں آخری وہ ہوئی ہی اس نقطے کے اوپر تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن کے وکیل نے آ کے سپریم کورٹ کو یہ بتایا کہ جی ہم نے اس لیے نشستیں نہیں دیں کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا جس میں آپ نے بیٹ کا سمبل واپس لے لیا تھا, اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ پی ٹی آئی یا پارٹی نہیں ہے. تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جو جنوری کے فیصلے کے آتھر جج ہیں, انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی نہیں ہے, پارٹی تو وہ رہے گی, اور مس انٹرپریٹ کیا گیا اور آپ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے فیصلہ. تو جب الیکشن کمیشن خود یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح انہوں نے کی, تو اس کے بعد ججز نے پھر کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے غلطی کی ہے تو اس کی سزا پاکستان کے عوام کو تو نہیں دی جا سکتی. پاکستان کے لوگوں نے آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ ہے کہ سنی اتحاد کو تو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے تو ووٹ عمران خان کو دیا ہے, پی ٹی آئی کو دیا ہے, مینڈیٹ ان کا تھا. اور میں جب جیل میں تھا تو میں بار بار یہی بات, جب میں کورٹ اپیئرنگ پہ بھی آیا تو میں نے یہ بات کہی کہ یہ پی ٹی آئی کو غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جا کے اس کو کریں کہ یہ سنی اتحاد میں شامل ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. یہ آپ کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے, پارلیمانی پارٹی میں, اور پارلیمانی پارٹی سے آپ جو ہے وہ اپنی جا کے الیکشن اپنی ساکھ برقرار رکھیں, اپنی شناخت بھی برقرار رکھیں اور کورٹ میں جا کے چیلنج کریں. وہ انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا, بٹ سپریم کورٹ نے اس کو کریکٹ کیا کیونکہ پی ٹی آئی کی غلطی تو نہیں تھی نا, وہ تو الیکشن کمیشن کی غلطی تھی. تو اس لیے انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا پاکستان میں
कोर्ट ऑफ लॉ भी है और कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 187। सो उन्होंने इंसाफ भी करना है। तो अगर पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट फॉर एग्जांपल ये कहे कि वोट तो पड़ा है ए पार्टी को लेकिन हम सीटें बी को दे देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि पूरा जो हमारा आइन क्या कहता है? हमारा आइन ये कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड दैट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैंने चूज़ ही नहीं किया हुआ, वो जाके सॉवरेनिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है ना, फिर आपकी बेसिस ही गिर जाती हैं सारी आइन की। फवाद साहब, अगर हम अदम इस्तेहकाम की बात करें, सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें, तो इसी तरह हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अदम इस्तेहकाम का शिकार इंटरनली नज़र आती है। Who's calling the shots? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा तो यही हो रहा है कि 3-4 लोग जो खान साहब से मिलते हैं जाके, वो उनकी गुफ्तगू की बुनियाद के ऊपर कुछ फ़ैसले लेते हैं। लेकिन बात आपकी सही है, एक डिसअरे में है पार्टी, और एज सच कोई अब मतलब अभी आपने देखा ही है, सदर को पता ही नहीं होता कि वो फलाना पार्टी में है या नहीं है। किसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसका नहीं। पीटीआई में वैसे भी ये थोड़ा रवाज है शुरू से, बड़ी पार्टी है और उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस एक रहता है, बट नॉनदलेस आई थिंक कि अभी ज़्यादा है, बिकॉज जो सारी लीडरशिप थी उसको तो आपको पता है ठुड्डे मुक्के मार के हम सबको तो फारिग कर दिया गया, जेलों में डाल दिया इधर उधर। तो अब उसके ऊपर एक वैक्यूम तो है, उसकी वजह से ये क्योस है। ये आप वाले केस की बात करें, फिर अगर हम शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से देखें, जो भी रिसेंटली चल रहा है सिलसिला, आपको लगता है कि खान साहब के पास जाने के लिए एक्सेस नहीं दी जा रही है, खान साहब खुद नहीं चाहते? आपकी मुलाकात का कोई चांस बना या आपने कोशिश की? मुझे तो पहले खुद ही मैसेज आया था मुलाकात के लिए, बाद में फिर ये लोग चले गए, जो हमारी लीडरशिप वगैरह है। ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि कोई और नहीं होगा ना फिर मेरी अहमियत होगी, हालांकि और ये नहीं करते कि अपनी सलाहियतों के ऊपर आगे आना होता। तो बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है, तो वो एक इनसिक्योरिटी भी है, ज़ाहिर है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम इन्होंने रोला रप्पा डाला। लेकिन मेरा ये मसला नहीं है इस वक्त ना, सच्ची बात। स्पेशली कैटेगरी के बात करूँ मैं अगर, तो हामिद खान साहब हो गए, रऊफ़ हसन साहब हो गए, इनके शदीद इख्तलाफात हमने देखे। अब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी, आपके हवाले से भी, क्यों? मतलब मुझे समझ ये नहीं आता कि पीपल्स पार्टी, जिस तरह हम पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात करते हैं, तो एक सियासी लोग जो होते हैं वो पार्टी को रन करते हैं, तो ये सियासी तो उस लिहाज से नहीं है लोग, तो ये क्या एक स्ट्रेटजी क्या है? ये अभी ज़ाहिर है कि एक वैक्यूम हो गया था ना, हम सारे लोग जो हैं वो तो फारग कर दिए, हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के हम सब लोगों को तो फारग कर दिया। तो अब उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, खला बन गया, और उस खला को पूरा करने के में फिर ये लोग सारे जो हैं वो आ गए, और उसकी वजह से यकीनन एक क्योस डेवलप तो हुआ। है। और इस वक्त आप समझते हैं कि पार्टी में क्योस है? पार्टी में क्योस। मजीद गुफ्तगू करेंगे, हम लेंगे ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक हम कहते हैं आपको प्रोग्राम न्यूज़ 1 टुनाइट विद आसिम रज़ा। फवाद साहब हमारे मेहमान हैं। फवाद साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त हमने बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट देखी, आज की बहुत अहम डेवलपमेंट है, और स्टूडेंट्स ने वहाँ पर टॉपल डाउन कर दिए वहाँ की हुकूमत को। हसीना वाजिद साहिबा फ़रार हो चुकी भारत, क्योंकि भारत की तरफ से प्रॉम्प्टेड सारा कुछ स्पॉन्सर्ड, बल्कि हम प्रॉक्सी कह दें भारत की। आप समझते हैं कि जो अवाम की ताकत होती है उसको रोका नहीं जा सकता? देखिए, ये जो 3 मुल्क जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया की कोख से जन्म लिया था, बांग्लादेश है, भारत है और पाकिस्तान है, तीनों के अंदर हमने एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसने अथॉरिटेरियन रूल के ख़िलाफ़ एक वोट किया है, निकले हैं। पहले पाकिस्तान में 8 फरवरी को जो हुआ वो हमने देखा कि लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के जो सियासी जमातों का जो नेक्सस था उसको मुस्तरद किया और इमरान खान को वोट किया, भारी अक्सरियत में वोट किया। और उसके बाद मोदी साहब 400 पार का नारा लेके उतरे और उनको भी जो है वो शिकस्त खानी पड़ी, वो 63 अपनी सीटें ही हार गए। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर जो अब हुआ, ये भी हमारे इलेक्शनों से एक कदम आगे ज़्यादा धांधली हुई। इसने अपोजिशन को लड़ने ही नहीं दिया इलेक्शन, सारी अपोजिशन को उठा के जेलों में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया और खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हम 2/3 मेजॉरिटी जीत गए। लिहाजा विद इन आई थिंक 6 months हसीना वाजिद इज़ आउट। लेजिटिमेसी नहीं थी गवर्नमेंट की, कुछ भी नहीं था। अब सिर्फ पाकिस्तान में हमने देखना है कि क्या ये लेजिटिमेसी के बगैर भी
गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती। अनदर वे अगर हम देखें तो बड़ा माशी एक जैसे कह सकते हैं कि एक बेहतरी देखी गई और उन्होंने कहा कि जब मईशत के हालात बेहतर कर दिए, बांग्लादेश इस वक्त एशियन टाइगर बनने जा रहा है, तो मईशत सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होती, इसका मतलब है। नहीं, सियासत भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मईशत भी इम्पोर्टेंट है, सियासत, लेकिन वो मईशत पे भी वो झूठ ही बोल रहे थे। उन्होंने $10 बिलियन का एक तो जो हेर फेर किया अपनी फिगर्स में, वो भी अब काफ़ी वहाँ पे जो है उस पर बात हुई। फिर इंडिया ने, जिस तरह आपने कहा, मोदी साहब ने तो बड़ी आउट ऑफ वे जाके हेल्प की इसकी हसीना वाजिद की, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि वो पहुँची हैं जब इंडिया, तो अजीत डोवल की उनसे अभी मुलाकात हुई है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी इंटरफेरेंस है भारत की बांग्लादेश के अंदरूनी अमूर में। और अब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको इस तरह से मुलाकात जो हुई है अजीत डोवल की वहाँ पे, वो, और उससे ज़ाहिर होता है आपका कि इनकी कितनी कुर्बत है। 2017 में जब हसीना वाजिद ने दौरा किया था हिंदुस्तान का, तो उससे फिर नई जोहत मिली मोदी और हसीना वाजिद के ताल्लुकात को। उन्होंने बड़ा इसके ऊपर पैसा जो है वो खर्चा, लेकिन अब तो वहाँ पे बाजी ही उलट गई है। और अभी आज जो मैं सुन रहा था, जो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि वो सारी पार्टीज़ के साथ मिल के कौमी हुकूमत बना रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि रात को मैं सदर से मिलूँगा और फिर सदर साहब जो हैं वो फिर जो आगे गाइड करेंगे उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। लेकिन लोग अभी भी मार्शल लॉ को नहीं मान रहे, बिकॉज आर्मी हैज़ ट्रेडिशनली सपोर्टेड हसीना वाजिद। उनको फरार का रास्ता दिया उन्होंने, उनको उनका आर्मी के हेलीकॉप्टर पे भेजा गया। और दूसरा जो जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदी का मसला था, अगर वो बरकरार रही तो इसका मतलब है कि ये प्रॉक्सी 2 है। हाँ, वो देखते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा, बरकरार नहीं रहेगी, जमात इस्लामी पे पाबंदी नहीं रहेगी। और फिर असल में तो देखना ही है ना कि खालिदा ज़िया जो है उनकी पार्टी को स्पेस मिलती है, और जो उनके बेटे हैं तारक साहब वो वापस आते हैं बांग्लादेश या नहीं आते हैं, किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, और आप कहते हैं कि जो IPPs का मामला, बिजली, गुर्बत, महंगाई, आवाम इस वक्त पिस रही है, तनख्वाहदार तबके की आपने बात की, कोई सलूशन आपकी गवर्नमेंट में भी हमने देखा IPPs के ऊपर कोई इस तरह मुफस्सली कोई फैसला नहीं आया था? नहीं, बहुत ज़बरदस्त हमारी गवर्नमेंट के अंदर तो की वजह से तो आप जो थोड़ा बहुत बच गए हैं वो बच गए हैं, क्योंकि हमने ये किया था कि हमने 148 के ऊपर पैक कर दिया था डॉलर का रेट। अगर आज डॉलर में हमें 300 रुपये पे देना पड़ता तो हमें तो लग पता जाता, यानी अगर आज हम 3 ट्रिलियन पे जा रहे हैं तो अब हम 6 ट्रिलियन पे होते, और वैसे ही हमारा भट्टा बैठ चुका होता। तो एक तो वो हमने किया, कैप किया, फिर 15% कंसेशन भी जो है वो ली थी। लेकिन ये 2015 में ज़ाहिर एग्रीमेंट्स हुए हैं, नवाज शरीफ हुकूमत ने उस वक़्त किए हैं, और वो उस वक़्त चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व थी, और ये सब कुछ हुआ है, तो इतना आसान अब ये नहीं होगा। लेकिन देखिए ना, ओवरऑल आपने सबसे पहले अपने लोगों का कॉन्फिडेंस तो बहाल हो ना। अगर 11 बिलियन 20, 25, 30 बिलियन डॉलर आपके पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर लगा देते हैं, तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट खाक लानी है। दूसरे इन्वेस्टमेंट तो आप फिर लाएंगे ना, जब पहले पाकिस्तानी तो राज़ी हों। पाकिस्तान यहाँ तो जिसके पास $10,000 है वो भी कहता है मैं किसी तरीके से बाहर ही भिजवा दूँ या ना ही रखूँ। तो इतना पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। लेजिटिमेसी जब नहीं होती ना हुकूमत की, तो आपकी सर्टेनिटी नहीं होती। उस अनसर्टेनिटी की वजह से सारे जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं, और जब तक ये जो अपना मौजूदा हुकूमत है इसको आप एक सर्टन निज़ाम से तब्दील नहीं करते, पाकिस्तान की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। पाकिस्तान का मसला सियासत है, मईशत नहीं है। पाकिस्तान में पहले सियासत ठीक होगी, फिर मईशत ठीक होगी। तो पाकिस्तान के हवाले से ये भी अज्यूम किया जा रहा है, रूमर्स हैं, जो बातें की जा रही हैं, ड्राइंग रूम डिस्कशंस की बात करूं, कि वो कहते हैं जी सिस्टम चेंज होने की तरफ जा रहा है और ये सिस्टम फेल हो चुका है। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, उसके अलावा और चारे ही नहीं है। आप क्या करेंगे इस वक्त? जो सिचुएशन है, एक ये कोशिश करना चाहते हैं, कर लें कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगा के फ़ायज़ ईसा साहब की, देखिए ना, एक बहुत बड़े तूफ़ान से तहरीक इंसाफ गुजरी है 9 मई के बाद, लेकिन तहरीक इंसाफ उस तूफ़ान का सामना कामयाबी से कर गई है। वो गिरे नहीं हैं, वो खड़े हैं। पहले 4 प्रेमिसेस थे जिस पे मौजूदा निज़ाम लाया गया। पहला था कि जी इमरान खान 30 दिन जेल नहीं निकाल सकेगा, उसको आज 1 साल हो गया, इमरान खान खड़ा है उसको। फिर दूसरा था कि जी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी भी 8 फरवरी को पता चल गया कहीं नहीं गई, वो खड़ी है। तीसरा था कि जी पता नहीं अरब इमरान खान के बड़े ख़िलाफ़ हैं, यहाँ तो डॉलरों का ढेर लग जाएगा। वो अरबों ने 1 रुपया नहीं, डॉलर नहीं दिया। वो कह रहे हैं इंस्टेबिलिटी बहुत है, आप स्टेबिलिटी लेके आए। फिर इंटरिम दौर में हमें बताया गया कि जी वो असल में जो है ना हमारी एक्सपोर्ट $100 बिलियन पे चली जाएगी, वो उल्टा गिर गई। तो अब सिर्फ एक प्रेमिसेस पे ये अभी सिस्टम चल रहा है कि जो मर्ज़ी कर लें, यहाँ कौन सा लोगों ने निकलना है। देखिए कोई भी अक्लमंद अगर थोड़ा सा भी कोई होगा
وہ کیا اس رسک پہ جائے گا کہ جب تک لوگ نہیں نکلتے میں نے کچھ نہیں ٹھیک ہونا؟ یہ تو امکانہ بات ہے نا. آپ نے تو چیزیں، آپ گاڑی لے کے موٹر وے پہ نکلتے ہیں، اس کے ٹائر کی ہوا چیک کرتے ہیں، بریک چیک کرتے ہیں، انڈیکیٹر چیک کرتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. لیکن ایکسیڈنٹ تو ایک ہی دفعہ ہونا ہوتا. تو اب آپ بیٹھ کے انتظار کریں گے کہ جب تک لوگ نہ نکلیں، اور جو بنگلہ دیش کے سین ہوئے ہیں جب تک یہ نہ ہو تب تک ہم نے نہیں جانا. یہ حکومت اور نظام تو اب اس پہ قائم ہے نا. آپ الیکشن آپ ہار گئے، عدالتی بیٹل آپ ہار گئے، قانونی جنگ آپ ہار گئے، اخلاقی جنگ آپ ہار گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی ہم سے لے سکتے ہیں تو لے لیں، ورنہ تو ہم نے نہیں دینا. اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں، اور جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے وہ ہوگا تو ہم جائیں گے ورنہ ہم نے نہیں جانا. یہ کتنی اچھی سوچ ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ عقل مندی کی سوچ تو نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم جو کا تو ہی رہے گا، اس میں کوئی مزید آپ کو بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ پھر میرے دیکھیں نا جی، یہ تو بس دیکھنا ہے. عمران خان نے اپنے بیانات کو سافٹ کیا ہے. پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی ایک ذمہ داری ہے، عمران خان کی اسپیشلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ یقین دلائیں دوسری طرف کو کہ جو زیادتیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہیں وہ زیادتیاں رپیٹ نہیں ہوں گی موجودہ لوگوں کے ساتھ. کیونکہ ایک یہ پرابلم ہو گیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اتنی بڑی اکثریت سے آ جائے گی کہ یہ شاید اتھارٹیرین رجیم بن جائیں گے. یہ اس کے اوپر ایک نیگوسیشن کی ضرورت ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی نیگوسیشن کی ضرورت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نیگوسیشن کی ضرورت ہے. اینڈ پی ٹی آئی ہیز ٹو انشور کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ایسا ہو کہ اس میں یہ رنگ نہ آئے کہ آپ بدلہ لیں گے. اگر ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی طرف سے معافی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، نیگوسیشن کے لیے انہوں نے آفر کی کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈی جی ایس پی آر نے آج کہا کہ ہمارے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج کی پریس کانفرنس آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات جوں کے توں ہیں یا کچھ بہتری، جس طرح آپ نے کہا سٹانس کو چینج کیا ہے، تھوڑا سافٹ ہوا ہے؟ میرا خیال ہے خان صاحب کی طرف سے تو بڑی واضح تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں آج کی پریس کانفرنس میں مجھے زیادہ نیگیٹیوٹی نہیں لگی. جتنی نیگیٹیوٹی پہلے ہوتی تھی آج اتنی نیگیٹیوٹی نہیں لگی، جو کہ ایکچولی آئی تھنک سرٹنلی اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن ہے. بات چیت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں برف پگھل رہی ہے؟ اللہ کرے برف پگھل جائے. اگر نہیں پگھلے گی تو اگلے میں خیال ہے 1-2 مہینے کے ایونٹس جو مزید ہیں اس میں مجبوری بن جائے گی. ستمبر کی بات اور دسمبر کی بات کی جا رہی ہے، کیوں؟ ظاہر ہے کہ ایک تو امریکن الیکشنز ہیں جو پاکستان میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور اف لائک ٹرمپ اگر آ جاتے ہیں، جی ٹرمپ آ جاتے ہیں تو اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس کو لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. سو پاکستان کے اندر انسرٹینٹی اگلے 3-4 مہینے تو مزید بڑھنی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس انسرٹینٹی بڑھنے کا کیا امپیکٹ آتا ہے پاکستان کی. دیکھیے آپ کو عمران خان اچھا لگے نہ لگے، آپ اس کے ساتھ ہوں نہ ساتھ ہوں، 3/4 پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی انکلوژن کے بغیر تو پاکستان میں سیاست نارمل نہیں ہو تو لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ جتنی دفعہ کال دی گئی لوگ نہیں یہی آتے. تو میں کہہ رہا ہوں نا. ہم کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ لوگ نکلنے سے پہلے معاملات حل ہو جائیں. لوگ شاید کسی شخص کے لیے نہیں نکلیں، لوگ شاید کسی پارٹی کے لیے نہ نکلیں. لوگ جو ہیں نا وہ اپنے مسائل کے اوپر بالکل دیوار سے لگ گئے. بجلی کے بل دینا ایک بہت بڑا عذاب بن گیا. جولائی اگست کے جو بل ہے انہوں نے لوگوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی ہے. سو میں تو چاہتا ہوں کہ معاملات اس حد تک جائیں نہ کہ لوگ نکلیں، اور اس سے پہلے ہم کوئی آنریبل سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. سو بٹ لیٹس ہوپ کہ یہ ہو جائے. کشمیر پالیسی کے حوالے سے آج یوم استحصال کشمیر بھی ہے، اور آپ لوگوں کی حکومت پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کشمیر میں یہ سب کچھ ہوا. 370 آرٹیکل اور 35A کی بات کی جاتی ہے. صرف بات کر لینا، پاکستان کے اندر احتجاج کر لینا، یا پھر اس میں کوئی کوشش تھی جو نہیں کی آپ لوگوں کی حکومت نے، جس کا الزام لگایا جاتا ہے؟ تو اب 2 سال سے یہ حکومت ہے جا کے انڈیا پہ حملہ کر لے اور ختم کشمیر آزاد کروا لے. اب تو ہمیں گئے ہوئے تو پتہ نہیں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں بلکہ. تو وہ کر لیں آگے، پھر کر لیں. اس طرح نہیں ہوتا. یہ تو ایک معاملہ 76 سال سے جو ہے کشمیر کا چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کشمیر کے اوپر ہمارا فنڈامنٹل ایشو ہے انڈیا کے ساتھ، اور اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اور یہ اگلے 4-5 سال میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ معاملہ سلوشن کی طرف بھی جائے گا.
لیکن یہ تو ایسی ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے نا کہ آپ آ گئے تو آپ. لیکن اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے بھارت میں بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف کو حالانکہ وہ پاکستان کے خیر خواہ تو نہیں ہے, اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے. نہیں, پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں, عمران خان آج دلی میں جلسہ کرے تو شاید اتنا ہی بڑا جلسہ ہوگا جتنا مودی صاحب کر سکتے ہیں. عمران خان اتنے پاپولر ہیں وہاں پہ, بالکل بہت بڑا جلسہ ہوگا. ایون دو کہ پاکستان کے ہیٹرڈ اور وہ جو بی جے پی اور حکومت اور سارا کچھ ہے, یہ تو اینٹی پاکستان نیریٹو تو سب سے پاپولر ہے. جو لوگ ہیں وہاں کے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, بنانا چاہتے ہیں. یہ تو ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے چھوٹا سا, جیسے پاکستان کے اندر ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہاں پہ گلے کاٹے جائیں, اور جو چاہتا ہے کہ وہاں پہ ہم جا کے بمباریاں کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی ایک طبقہ ہے جو پاکستان سے بڑا ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں یہ طبقہ, ہمارے ہاں ہندوستان irrelevant ہوتا جا رہا ہے سیاست میں, کیونکہ لوگ اتنا کوئی اینٹی. ہمارے ملک میں تو ڈسکس بھی نہیں ہوتا, نہ الیکشن میں ڈسکس ہوتا ہے. لیکن جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے, جس طرح لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے, ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں وہ ریپلیکا نظر آتا ہے, تو وہ جو طبقہ ہے وہ تو وہاں کے انڈیجنس موومنٹس ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ برہان وانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, تو اس کو بھی اگر ہم پاکستان سے ریلیٹ کرتے جائیں تو انڈیا کا تو موقف یہی ہے. نہیں, وہ انڈیا تو کرے گا ہی نا, اس نے تو کسی نہ کسی پہ تو ڈالنا ہی ہے نا. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, تو یہ وہاں پہ پیسے دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ تو ایک ریٹرک ہے نا, پولیٹیکل ریٹرک ہے. بٹ فیکٹ از کہ انڈیا کے ہمیں میرے خیال میں پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ رکھنا چاہیے, اور جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو سخت اپوز کرنا چاہیے کشمیر میں اور باقیوں میں. کیونکہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے, اسپیشلی نارتھ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے, وہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھا رویہ رکھتی ہے. اور ہمارے وہاں پہ ایون سین وائسز بہت سارے ہم نے دیکھا طبقات جو ہے وہ پاکستان کے اپنے بولتے ہیں. اس وقت پنجابی ہیں, سکھ ہیں اور دوسرے جو پنجابی ہیں, ان کی پاکستان سے رکھ رکھاؤ رکھنے کی, تعلق رکھنے کی بڑی خواہش ہے. کرتارپور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, کرتارپور اس کی مثال ہے. تو اس کو تو ہمیں بڑھانا چاہیے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں ان کو ہمیں اپوز کرنا چاہیے. ہم پاکستان کے مستقبل کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام میں شعور تو آ گیا, لیکن بات وہی آتی ہے کہ ایک گائیڈ لائن نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے. نہیں, شعور آنا ہی سب سے مشکل فیز ہوتی ہے, باقی چیزیں تو آگے آسان ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑی یوتھ پاپولیشن ہے. میں ابھی پوچھ رہا تھا اپنے نادرا کے ہمارے رپورٹر ہیں, وہ بتا رہے تھے 1.5 کروڑ نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے. 18 سال کا یعنی نیا ووٹر آئے گا جو کہ 1.5 کروڑ ہے. پہلے ہی ہمارے یہاں 20-22 سال کے 44% جو ہیں یہ اتنے لوگ ہیں. 55-60 لاکھ میرے خیال سے شامل ہوئے تھے. بالکل, تو 44% تو جو ہیں وہ لوگ ہیں. تو اب یہ اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ یوتھ جو ہے وہ آ جائے گی تو پاکستان میں تو چینج ہونا ہی ہونا ہے, وہ تو ہو گیا ہے. پاکستان میں ان الیکشنز میں بھی آپ دیکھیں نا کیا ہوا کہ ہم برادری سے نکل کے, ہم نے خاندانوں سے نکل کے, ہم نے دیکھا لوگوں نے انڈیویجول ووٹ ڈالا ہے. کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا عورتوں سے علیحدہ ووٹ مانگنے پڑیں گے. اب عورتوں نے اپنے ووٹ علیحدہ کیے ہیں. بچے جو گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے انہوں نے کہا ابو آپ اپنا فیصلہ کریں, ہم اپنا فیصلہ کریں گے. سو دس از اے ہیوج ریولیوشن پاکستان ہیز گون انٹو, اور اس نے امپلیمنٹ تو ہونا ہے. یہ تو بس ٹھیک ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد پوری کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ وائلنس سے ہم یہ تبدیلی روک لیں گے, یہ اب نہیں رک سکتی. ڈرائنگ اے لائن, ڈسکرمنیشنز ہم بات کرتے ہیں لسانی بنیادوں پہ, سیاسی بنیادوں پہ. پاکستان کے فالٹ لائنز جو ہیں, جس کو ہم اجیت دووال کی اس سپیچ سے ریلیٹ کریں جو اس نے 7 منٹ کی پاکستان کے حوالے سے کی تھی, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ فریکچرڈ جو فالٹ لائنز ہیں وہ ٹریگر ہو جاتی ہیں انہی لائنز کے اوپر, چاہے وہ بلوچستان ہو, کے پی کے ہو, یا پاکستان کے اندر سیاسی حالات کی؟ جب آپ مینڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے لوگوں کی تو ایسے ہی ہوگا نا. آج آپ عمران خان کے مینڈیٹ کا احترام کیا ہوتا تو آج بلوچستان میں بھی کوئی موومنٹ نہ ہوتی, خیبر پختونخوا میں بھی کوئی موومنٹ نہ ہوتی, اور پنجاب بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہتا, اور سندھ میں بھی, کراچی میں خصوصاً, اور انٹیریئر سندھ میں عموماً یہ جو سارا ووٹ ہے, یہ آپ اس لیے پاکستان کی فالٹ لائنز بڑی ہیں کہ آپ پاکستان کے لوگوں کو ڈگنیٹی, ان کی عزت نہیں کر رہے. ہمارے ہاں جو پولیس کا رویہ ہے, جب ایک برٹش نیشنل پکڑتے ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, امریکن نیشنل پکڑتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور جب پاکستانی کو پکڑتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو جب آپ نے خود ہی اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرنی, آپ نے اپنے لوگوں کو رسپیکٹ ہی نہیں دینی, تو پھر فالٹ لائنز ہی ہونی ہے, پھر اور کیا ہونا. تو آپ کے خیال میں ان فالٹ لائنز کو ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں کچھ کر سکتی ہیں, آپس میں بیٹھ کے اس پہ بات کریں, یا ساری سیاسی مشترکہ طور پہ کیا جائے اس کو کام؟ کوئی ایک ہی کام ہے, پاکستان کے عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کیا جائے.
الیکٹڈ گورنمنٹ پاکستان کو لوگوں کا حق ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی حکومت چوز کر سکیں. 18 لوگوں کے اوپر وزیر اعظم بننے کا حق کسی کا نہیں. اینڈ شہباز شریف صاحب مسٹ ریزائن ایز سون ایز پاسبل. آپ سمجھتے ہیں دسمبر تک آپ کی گورنمنٹ آ جائے گی؟ میرے خیال میں ہم دسمبر یا اس سے پہلے جو ہے نئے الیکشنز میں چلے گئے. عمران خان آ جائیں گے. الیکشنز میں جائیں گے یا حکومت بنائیں گے آپ؟ نہیں الیکشنز میں جائیں گے, وہ تو پاسبل نہیں نا. اس مینڈیٹ میں تو عمران خان جائیں گے نہیں, کیونکہ جو سیٹیں بھی اگر بدل جاتی ہیں تو پھر 5-7 سیٹوں کا فرق ہوگا, اتنا ہوگا نہیں. تو عمران خان ول سرٹنلی گو انٹو نیو الیکشنز. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اور پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آنے والے ملکی حالات کے حوالے سے اور بین الاقوامی تناظر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بدلنا یا پھر سوچ کو بدلنا, دونوں میں بہت فرق ہے. چیزیں بدل جاتی ہیں لیکن سوچ بدلنا بہت مشکل ہوتی ہے, اور اس کو بدلنے کے لیے نسلیں گزر جاتی ہیں اور اس کے بعد سوچ بدلی جاتی ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت, اللہ نے کے بعد.